بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ براہ راست اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ لوگوں کے سوالات پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں اور احباب جو ہے وہ اپنے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ علماء ہمارے ساتھ جو پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ لائیو کالز ہیں اور لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ کال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں ہمارے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایڈریس پہ اگر آپ لوگ سوال جو ہے وہ اپنا خط کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ آپ کے ہم سب کے محترم حضرت علامہ قبلہ مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عقیدت شاہ صاحب آپ کو آج کے پروگرام میں پیش کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ جی۔ آغاز کریں گے، آج کے سب سے پہلے کالر ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، میں ذکیہ نیاز لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن بتائیے گا۔ ذکیہ نیازی جی بتائیے کیا سوال لاہور ہے۔ سے بات کر رہی ہوں۔ علامہ صاحب میں نے موبائل پہ ابھی پڑھ رہی تھی کہ دوزخ یہ ایک وادی ہے جس سے دن میں 70 دفعہ دوزخ کی پناہ مانگتی ہے اور اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہو۔ میں تو بہت کنفیوز ہو گئی ہوں، پلیز ذرا ڈیٹیل ہمیں بتا دیں کہ اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سوال ان کا ہو گیا مکمل، ریپیٹ کے لیے تھوڑا سا ہاں آپ دوبارہ ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے گا اور ریپیٹ ذرا سوال کیجیے گا۔ اچھا جی میں موبائل پہ علامہ صاحب پڑھ رہی تھی کہ دوزخ کی ایک وادی ایسی ہے جس سے دن میں 70 دفعہ دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس میں ان لوگوں کو کھینچ کر پھینکا جائے گا جو تلاوت قرآن سے پڑھتے ہیں۔ تو میں تو بہت ہی گھبرا گئی ہوں اور ڈسکریج ہو گئی ہوں۔ آپ ذرا وضاحت کیجیے کہ یہ کس طرح انہوں نے لکھا کی چیز۔ ٹھیک جی، آپ کو انشاءاللہ جواب دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام آپ دیکھتے رہیے اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی وضاحت تو انشاءاللہ علامہ صاحب کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے سنا ہے یا جو آپ نے پڑھا ہے فیس بک کے ذریعے یا واٹس ایپ پہ جو بھی آپ کو پیغام آیا اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں مومن کی جو حقیقت ہے اور مومن کا شیوا، اس کا ایمان کا تقاضا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو سن کر اس کو اپنا رب یاد آئے اور اس کے اندر کی چیزیں اس کو محسوس کرنی چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال آپ نے چونکہ سوال کیا تو انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ رہنمائی کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے، اگر نہیں بھی ہے تو اس کی بھی وضاحت شاہ صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، مجھے جو لگا ہے جو یہ فرما رہی تھی میری بہن کہ انہوں نے پڑھا کہ 70 مرتبہ دوزخ پناہ مانگتی ہے۔ نہیں، وہ یہ فرمایا انہوں نے کہ انہوں نے اس وادی سے ایک وادی ہے دوزخ میں جی جس سے 70 مرتبہ دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے جائیں گے۔ ہاں کچھ اس طرح کرنے میں فرمایا۔ اچھا، میں دو چیزیں ان کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر چیزیں شیئر کی جاتی ہیں اور انہیں ایک تو شیئر کرنے والا وہ کون ہے اور کیا شیئر کر رہا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی آگے بہت تفصیل ہوتی ہے اور تفصیل میں جا کر ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اسی طرح حدیث کو اٹھا کر عام شیئر کر دینا، اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسے کوئی حدیث پاک یا کوئی آیت اٹھا کر بغیر سیاق و سباق کے شیئر کر دینا یہ ہلاکت ہے۔ اور یہ دین کا پیغام پہنچانا اور شیئر کرنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے دین پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو کوالیفائیڈ ہیں، جنہوں نے 10-12 سال قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، سمجھا ہے اور اب بھی مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ دین کا ابلاغ ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان کی بات کو سیم ان کی آواز میں آگے شیئر کریں۔ ایسے کہیں سے کوئی تصویر لے کر شیئر کر دینا، اس طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں جنم لیتی ہیں اور مختلف قسم کے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں صحیح تلفظ کے ساتھ، اور اگر تلفظ صحیح نہیں ہے تو آج کل بہت ساری خواتین ہیں جو قرآن سکھاتی ہیں، آن لائن بھی خواتین قرآن سکھا رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح کی آپ بات فرما رہی ہیں، میری نظر سے آج تک نہیں گزری، نہ کوئی ایسی حدیث ہے۔ لہٰذا ایسی جو عام بغیر تصدیق کے چیزیں شیئر کی جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
تم پناہ مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غم کی وادی سے پناہ مانگو. صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ وہ غم کی وادی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جہنم کی ایک وادی ہے. وادن فی جہنم تتعوذ منہ جہنم کل یوم 100 مرۃ. فرمایا وہ ایک وادی ایسی ہے جہنم جس سے جہنم دن میں 100 مرتبہ پناہ مانگتی. تو ہم نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ومن یدخلہ، اس میں کون داخل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، اس میں وہ قراء داخل ہوں گے جو ریاکار ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ میری بہن یہ بات ہے کہ وہ قاری جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا، وہ صرف دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کی خوشنودی کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہر قرآن پڑھنے والے کے بارے میں نہیں ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیے، آپ کون سی ریاکاری کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے، بالکل. ٹھیک ہے. ریاء بہت سارے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. تو یہ حدیث پاک اب اس طرح سے، اب ریاکار قراء وہ قاری جو بہت خوبصورت کر کے قرآن پڑھتے ہیں، اور پڑھتے اس لیے ہیں کہ بلے بلے ہو جائے، واہ ہو جائے، اور ریاکاری کے طور پر پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. آپ کے لیے یا ایسے پڑھنے والوں کے لیے جو عمومی طور پہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، گھروں میں خواتین، گھروں میں بزرگ، مرد، عورتیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ، نیکسٹ شامل کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میرا مسئلہ ہے جی، میں تو بڑا یعنی بھائی کے تھک گیا ہوں پنجابی میں. جی جی. میرا ہے جی پتے پتھری ہے 8 MG. اچھا جی. تے میں آپریشن نہیں چاہتا بھی آپریشن، میں آگے میرے دوست ڈاکٹر پیوے ہوں تو میں چاہنا بھائی اگر قرآن پاک کی کوئی صورت یا حدیث کی کوئی اگر دست ہو وظیفہ دے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہو جائے. جی ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی دعا گو بھی ہیں، اللہ کریم آپ کو صحت دے. اور پتھری ہے پتے میں جو آپ نے بتایا بہت زیادہ، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپریٹ والے معاملات نہ ہوں، کوئی روحانی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہو سکے تو اس سے چھٹکارا مل جائے. تو اس کے لیے شاہ صاحب آپ ان کو کچھ ضرور بتائیے گا. ہاں سب اللہ ضرور وظائف ہم بتاتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا علاج آپ کریں، کبھی بھی آپ ان وظائف پر تکیہ کر کے بیٹھ نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پتے کی پتھری ہے، اس کے اخراج کا کوئی سبب اور ذریعہ نظر نہیں آتا. اس کے لیے وہ یقیناً سرجری ہی ہوتی ہے، اور یقیناً آپ اس کی طرف جائیں، سرجری کروائیں. آج کل تو مائنر سرجری ہوتی ہے جی، ہم نے دیکھا ہے، اور بڑی اس میں کوئی زیادہ تکلیف والا معاملہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. مختلف جگہ پہ ہلکے ہلکے سے وہ جو ہے نا وہ ڈرلنگ کرتے ہیں جی جی، اور لیزر کے ساتھ اتنا زیادہ وہ تکلیف دہ نہیں ہوتا. وہ کروا لیجئے. ٹھیک ہے. ہاں وظیفہ بتا دیتا ہوں، لیکن پھر عرض کروں گا آپ سرجری کروا لیجئے گا. سرجری کے بغیر آپ صرف وظیفہ پڑھتے رہیں اور بعد میں خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جائے تو پریشانی بن جائے گی. سورۃ القریش پڑھ کے کھانے پہ دم کریں. پتے کی پتھری اور گردے کی پتھری کے لیے مجرب ہے. سورہ قریش پڑھیں 3 مرتبہ، پڑھ کے کھانے پہ دم کریں اور کھانا کھا لیں. لیکن پتے کی پتھری کے لیے آپ آپریشن کروا لیں. چلیں نیکسٹ کالر ہیں، ہم شامل کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. اچھا جی، چلیں لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. اصل میں ہمارے محترم مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے اکثر آتے ہیں پروگرام میں، آپ نے دیکھا ہے 1-2 دن پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. تو وہ ان کے پاس اسپیشلی یہ پتھری کے حوالے سے کچھ علاج روحانی حوالے سے ہے. وہ پانی وغیرہ دم کر کے دیتے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ تو پھر نمبر آپ نوٹ کر لیں یا ہمارا ایڈریس آپ نوٹ کر لیں. اگر آپ قریب ہیں، کہیں پہ خود آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. وہ پانی کے لیے دم جو بہت ضروری ہے. تو حکیم بھی ہیں، کوئی دوائی بھی جی ماشاء اللہ، وہ چونکہ حکیم بھی ہیں، اس میں دوائی وغیرہ بھی حکمت کے حوالے سے بھی آپ کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ میں نے خود بھی یہ استعمال کیا تھا پانی، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے 6 ماہ پہلے. تو مجھے تو خیر الحمدللہ بہت فرق ہے، بلکہ مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہے وہ ہے کہ نہیں ہے. بہرحال تو یہ اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا دوبارہ سے. اگر آپ آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں. درد رک جاتا ہے جی جی.
پتے کی پتھری کا درد، کیونکہ درد کا جو دم ہے ماشاءاللہ بڑے مجرب ہے، آیات قرآنیہ ہیں، بالکل، انہیں دم کر دیں، دم سے وہ درد رک جائے گا، تکلیف ختم ہو جائے گی. لیکن وہ پتھری اگر اپنی جگہ پر ہے، آج نہیں تو کل اس نے نقصان کرنا ہے، بالکل ایسے، تو اس کے لیے بہتر مشورہ میڈیکلی ٹریٹمنٹ ساتھ ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. درد رک جانے کے لیے بہت سارے اوراد ہیں، وظائف ہیں. ٹھیک. کالر ہیں، ہم شامل کرتے ہیں ان کو بھی پروگرام میں. السلام علیکم جی. چلیں، ان کی لائن بھی جو ہے وہ لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے جی. دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کر لیں گے. تو اسی لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میڈیکلی اعتبار سے بھی علاج بہت ضروری ہے، روحانی حوالے سے تو فرق محسوس ہوتا ہے انسان کو، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا معاملہ ضروری ہے. تو جس طرح بتایا شاہ صاحب قبلہ نے کہ جو ہے وہ بہت جدید اب آج کے دور میں جو ہے وہ آپریٹ اور بقیہ معاملات ایسے ہو چکے ہیں، تو اگر ہو سکے مناسب تو آپ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں تو آپ کروا لیجیے گا. باقی ہم دعا گو ہیں اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تمام دیکھنے والے، ہمارے سننے والے جو ہمارے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور دعاؤں کے لیے بھی احباب جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. اور پروگرام کے آخر میں جب دعا ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل بھی ہو جایا کریں، تاکہ جو احباب کہہ رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے، کسی کے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کی آمین کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم سب پر اپنا کرم فرما دے. ہم بھی ساتھ ساتھ اسی حوالے سے دعا گو رہتے ہیں. اور مالک کائنات آپ تمام دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر بھی اپنے پروگرام استخارہ میں بھی، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو استخارے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان پر بات کی جائے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید چیزوں کو آگے لے کر چلا جائے. تو نیکسٹ دیکھیں گے انشاءاللہ کالر، ہم ان کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں، ان سے بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ یہ یونس بات کر رہا ہوں. جی یونس صاحب فرمائیے گا. یہ جناب میں پوچھنا تھا کہ میری بہن ہے، اس کو بیمار رہتی ہے اکثر. اچھا جی، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں پوچھنا تھا. نام بتائیے گا ان کا. زینب ہے نام. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام بتا دیجیے یونس صاحب. یہ کچھ ہی ہے جناب. اچھا، بیمار رہتی ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، کیا بیماری ہے؟ ان کا معدے کا مسئلہ ہے، بیمار ہوتا ہے، معدے کی وجہ سے رہتی ہے. معدے کا مسئلہ ہے، ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی شاہ جی قبلہ، بہن ہیں ان کی، معدے کا مسئلہ انہوں نے بتایا، تو اس کے لیے کچھ رہنمائی. میرے بھائی قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. اور وہ آیت مبارکہ اگر نہیں پڑھ سکتی تو پھر ایک اسماء باری تعالیٰ میں سے بھی ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. ان دونوں میں سے جو عمل انہیں آسان لگے وہ کر لیں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم سے ان کے صحت کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے انہیں دے دیں، یا وہ خود پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی روزانہ صبح پینا شروع کر دیں. طریقہ یہ ہے کہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 11 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اب یہ آیت مبارکہ پڑھ کے 11 مرتبہ پھر 11 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں میں انہیں لگے گا کہ ان کی جو ہے وہ طبیعت بہتر ہو رہی ہے، معدہ ان کا بہتر ہو رہا ہے. اگر آیت مبارکہ پڑھنے میں انہیں کوئی مسئلہ ہو، تلفظ کا مسئلہ ہو، صحیح نہ پڑھا جا سکتا ہو، یا کوئی پاس بھی ایسا فرد موجود نہ ہو جو دم کر کے انہیں پانی پر دم کر کے روزانہ دے سکے، تو اس صورت میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی ہیں، یا محیی یا ممیتو. یا محیی یا ممیتو، یہ 2 اسماء گرامی ہیں. ان دونوں کو 7 بار پڑھنا ہے اور معدے پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے معدے کی تمام تکلیفیں ان کی وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا جی آپ نے، جو آپ نے اپنی بہن کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو شاہ صاحب نے رہنمائی کر دی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے. وظائف بھی کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ چونکہ پھر وہی بات ہے کہ کچھ
مسائل بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو میڈیکلی حوالے سے ضرور کنسلٹ کرنا ہوتا ہے. تو باقی انشاءاللہ روحانی کے حوالے سے بھی معاملات ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی بہن کو صحت و عافیت والے معاملات ہوں. مالک کائنات اپنا کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے. کالر ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ اور ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں, ان سے بات بھی کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا نام شہین ہے اور میرے بھائی کا رشتہ ہوا ہے آنٹی کی طرف. ٹھیک ہے. اکرم نام ہے اس کا, محمد اکرم. تو رشتے ہوئے کو 1 سال ہو گیا لیکن ابھی وہ ڈیٹ نہیں دے رہے شادی کی. اچھا جی, ڈیٹ شادی کی نہیں دے رہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. والدہ کا نام بتائیں اپنی. ریحانہ بی بی. اکرم نام بتایا بھائی کا. محمد اکرم. اور جہاں پہ شادی ہوئی ہے وہ لڑکی کا نام بتائیں, مطلب ابھی بات ہوئی ہے جو بھی. اس کا نام سائمہ ہے. ان کی والدہ, ان کی والدہ کا بتائیں نام. والدہ کا نام, ان کی والدہ کا نام, جی ان کی والدہ کا نام اللہ رکھی. ٹھیک ہے, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں. بارہا آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے اور آپ بھی ہماری بات نہیں مانتے ہیں. بہرحال سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے, انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں. شاہ صاحب, بھائی کے لیے جو رشتہ آپ نے دیکھا ہے تو آگے بات کیوں نہیں چل رہی ہے, کیا معاملہ ہے؟ شاہ صاحب آپ رہنمائی فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. اللہ پر بھروسہ رکھیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ رشتہ طے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ وقت دونوں فریقوں کو چاہیے ہوتا ہے, تو ایک فریق کو ذرا جلدی ہوتی ہے. اگر یہ شادی اور رشتہ دیکھنے سے پہلے استخارہ کرواتے تو شاید ان کے لیے جواب کچھ اور ہوتا. چونکہ معاملات آپس میں باہمی جو رشتہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں سائمہ بی بی اور محمد اکرم کا, ان کے جو ہے نا وہ باہمی, میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی ہم آہنگی اس لیول کی نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً علام الغیوب ہے, تو معاملات کچھ بہتر ہوتے نظر آ نہیں رہے. لیکن دعا گو ہم ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اگر ادھر ہی ہو تو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں وہ کریں, اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. لیکن آپس میں تھوڑی سی وہ آپس میں کھینچا تانی اور ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جھگڑوں کا ہونا وہ معاملہ رہے گا. تو کرنا کیا ہے, آپ نے اس بچی کے یعنی اپنی ہونے والی بھابھی کے والدین کا تصور کر کے یا قہارو اس کا بیت کرنا ہے. یا قہارو, یا قہارو یہ پڑھنا ہے. لمٹ کوئی نہیں ہے, جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اس کے بعد ان کا تصور کر کے ان کی طرف پھونک مار دیں. انشاءاللہ وہ شادی کے لیے مان جائیں گے اور ڈیٹ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. چلیں, جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے, شاہ صاحب نے وضاحت کر دی ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ دیکھیں گے کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں آزاد کشمیر سے لطیفہ بی بی بات کر رہی ہوں. اچھا جی, بتائیے گا جی کیا سوال ہے؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن کی صحت خراب رہتی ہے. آپ کی؟ میری بہن کی صحت خراب رہتی ہے. بہنیں؟ جی. آپ ٹی وی کا والیوم ذرا پہلے بند کر لیں پلیز, آپ کی مہربانی. جی میں ٹی وی سے باہر آ گئی. جی آپ بتائیے گا. میری بہن کی صحت خراب رہتی ہے. بہن کی صحت خراب رہتی ہے. نام بتائیں بہن کا. تسلیم. عمر کیا ہے ان کی؟ اس کی عمر ہے 26-27 سال. اچھا, کیا مسئلہ کیا ہے ان کو, کیا طبیعت خراب ہے؟ بس کہتی ہے سر پر بوجھ رہتا ہے تو جسم میں درد رہتا ہے, تو سینے میں بھی درد رہتا ہے, تو سر پر کسی چیز کا بوجھ ہے تو اس طرح کا کوئی ویری ٹینشن پریشانی اس طرح کا کچھ مسئلہ ہے. والدہ کا نام بتائیے گا. والدہ کا نام اسمت جان. اچھا, یہ کب سے ہے مسئلہ معاملہ آپ ذرا بتائیں, کتنے عرصے سے؟ بس یہ تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے. 2-3 ماہ ہو گئے. ٹھیک. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا, شاہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ کیا معاملہ ہے, کیا مسئلہ ہے اور کیا پریشانی ہے. اچھا جی انشاءاللہ رہنمائی. آپ کی اس بہن کے ساتھ سائے کے معاملات ہیں, جنات کا سایہ کہہ سکتے ہیں, جنات کی نظر بد کہہ سکتے ہیں, یہ معاملات ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ روحانی اس کا علاج کریں, کاٹ کریں اس کی,
اور جب تک یہ جو جنات کی نظر اور یہ جنات کا سایہ اس کا اثر نہیں نہ ختم ہوگا تو پریشانی رہے گی. میڈیکلی بھی آپ میڈیسن وغیرہ کھائیں لیکن روحانی علاج انتہائی ضروری ہے, وہ کریں تو انشاءاللہ روح بصیرت ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. آپ خط لکھ دیجئے, ہمارے ایڈریس پر لکھ دیجئے, چینل کے ایڈریس پر خط بھیج دیجئے. اس خط میں پوری ڈیٹیل لکھیے گا, مریضہ کا نام لکھیے گا, ان کی والدہ کا نام, عمر اور مسئلہ تکلیف جو بھی ہے وہ ساری لکھ کر بھیجیے گا. انشاءاللہ عزیز یہاں سے ہم تعویذات وغیرہ آپ کو بھیجیں گے. اللہ کے کرم سے اللہ نے چاہا تو خیر ہوگی. چلیں, جزاک اللہ جی. رہنمائی کر دی ہے جی شاہ صاحب نے آپ کی. سوال جو آپ نے اپنے بہن کے حوالے سے کیا ہے تو اس میں کچھ روحانیت کے معاملات ہیں, مطلب ضروری ہیں دیکھنا, تو اس لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائیں, آسانیاں جو ہے وہ آپ کے لیے پیدا کریں. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر اور ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم جی. چلیں جی, لائن ان کی ڈراپ ہوگی جی. دوبارہ سے اگر کال مل جائے گی تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ان سے ہم بات کریں گے اور رہنمائی جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ کی جائے گی. باقی ہمارے جو ابھی بہن نے سوال کیا تو اس کے لیے وہ رابطہ جو ہے وہ لازمی کیجیے گا تاکہ مزید جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جائے. اور پھر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے یعنی روحانیت کے حوالے سے, تو پھر اب آپ کو جو ہے وہ ضروری معاملات ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں ہر چیز کو, تو یقین یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن کیوں ہیں, کیسے ہیں, یہ ساری وضاحت اس کے بعد ہوتی ہے. مزید آگے بڑھیں گے, نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر اور بات کریں گے, شامل کرتے ہیں. جی, السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر, حافظ محمد یوسف میرا نام ہے سر. جی حافظ صاحب فرمائیے گا. یوسف صاحب سر یہ بس بہت صحت خراب رہتی ہے اور کوئی چیز نظر سی آتی ہے چھت پہ, تو اس طرح بالکل کام نہیں, کوئی بھی نہیں, پریشانی ہر وقت. تو بیوی کا بھی مسئلہ سر یہ ہے کہ وہ صحت ان کی خراب رہتی ہے, یہ مسئلہ سر. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر گارڈن ٹاؤن سے. اچھا, لاہور سے بات کر رہے ہیں, گارڈن ٹاؤن سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ چھت پہ جو چیز نظر آتی ہے, مطلب اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ سر بس یہ مسئلہ رہتا ہے کئی سالوں سے ہے سر, یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا نہیں. یعنی آپ کچھ محسوس کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے, یہ آپ بیان جی 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 سر. اچھا ٹھیک ہے. اور مسز کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھی پریشان رہتی ہیں, صحت ٹھیک نہیں رہتی سر. گھر میں کتنے عرصے سے؟ ٹھیک ہے. آپ ابھی جس گھر میں رہ رہے ہیں کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ یہ سر جی یہ سر کافی سالوں سے ہے, وہ کچھ سائے کی ہے یا تو جو جادو ٹونے کا مسئلہ لگتا ہے. ٹھیک, یہ سر ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے سر. کئی لوگوں کو دکھایا ہے, بس وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا میں پڑھوں یا کیا کروں. حافظ صاحب اپنی والدہ کا نام ذرا بتائیے گا. شاد بی بی سر, شاد بی بی. اور اپنی مسز کا نام بھی بتا دیجیے. سریا بی بی سر. ان کی والدہ؟ ان کی والدہ فاطمہ بی بی. فاطمہ بی بی. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ گھر آپ کا اپنا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں؟ نہیں سر, میں لاہور میں رہتا ہوں کرائے پہ, تو جو وائف ہے وہ چکوال میں رہتی ہے. اچھا, وہ چکوال میں رہتی ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. تو وہاں پہ رہ کے بھی ان کے ساتھ معاملہ یہی مطلب پیش آتا ہے, ایسا معاملہ؟ جی, وہ پریشان, جسم میں بے جان, دردیں. اللہ کریم صحت والی معاملات کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. چونکہ سوال آپ نے بتایا اور سوال آپ کا ایسا تھا کہ تفصیل ہمارے لیے جاننا بہت ضروری تھی, پھر ہی آپ کو استخارے کی روشنی میں بتایا جائے تاکہ کہ کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ, کیا مسائل ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں. تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کرے جی. جب انسان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں تو انسان ہر جگہ جاتا ہے اور جس جگہ اس کو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, اپنے آسائشوں کے لیے, سکون کے لیے, اطمینان کے لیے. تو باقی انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ شاہ صاحب فرما دیتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا ہے
کیا بہتری ہو سکتی ہے شاہ جی؟ آپ مہربانی فرمائیں. صاحب 10:30 آپ نے کرنا یہ ہے، کیونکہ معاملہ کافی پرانا ہے اور مختلف عاملین سے جب علاج روحانی کرواتے ہیں تو پھر کچھ معاملات مزید جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، ان میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہے، خصوصی طور پہ اگر سائے کے معاملات ہوں. تو آپ لاہور میں ہیں، اگر آپ کے لیے ملنا ممکن ہے تو آپ یہاں ہمارے چینل پر آ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں یا خط لکھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں ہو جائے گا. 10:30 آپ نے کرنا یہ ہے کہ گھر میں جہاں پر آپ کی مسز ہیں اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے لگائیں، یعنی اتنی بلند آواز میں ہو کہ گھر میں وہ آواز گونج رہی ہو، اور یہ ایسے وقت میں ہو کہ جب گھر کے افراد اس کی طرف متوجہ ہو کر سن بھی لیں، یعنی انتہائی مصروفیت کے اوقات میں نہ ہو، یعنی 10-11 بجے 9-10 بجے کے بعد لگا لی اور پھر دوپہر کے کھانے سے پہلے ذرا اسے بند کر دیا تھا، کھانے کے اوقات میں پھر جو ہے نا وہ آواز اگنور نہ ہو. اس طرح وہ آواز دن بھر تلاوت کی آواز گھر میں گونجتی رہے. آپ خود حافظ قرآن ہیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ چاروں کل، اور آیت الکرسی 4 مرتبہ یہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں. اور آپ بھی قرآن پاک کی تلاوت حافظ ہیں ماشاءاللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو بہتری محسوس ہوگی. ملنا چاہیں آپ مل لیں، کیونکہ علاج باقاعدہ کرنا پڑے گا، اور ظاہر سائے کا جو علاج ہے وہ تھوڑا سا وقت مانگتا ہے، ٹائم چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کرم کرے گا، علاج شروع ہو گیا تو خیر ہوگی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہم کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. ہلو. اچھا جی، چلیں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی، دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کر لیں گے. تو اصل میں یہ جو معاملہ شاہ صاحب روحانیت کے حوالے سے اگر کوئی سایہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ایسا لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی معاملہ ایسا ہے، تو وہ جگہ جگہ ظاہر جاتے ہیں اور اپنے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس کے عوض بھی جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی بہت ضروری ہے. جنات کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً جنات موجود ہوتے ہیں، ان کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے جی. تو گھر کا وہ روم جس میں صفائی نہیں کی جاتی، اسٹور روم بنا دیا جاتا ہے، وہاں لائٹ آن نہیں کی جاتی، اندھیرا رکھا جاتا ہے، تو وہاں پر ان کا بسیرا ہو جاتا ہے. اچھا، جو اچھے اور نیک جنات ہیں وہ مساجد میں رہتے ہیں، نماز وہاں پہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. معاملہ یہ ہوتا ہے جیسے انسان شریر ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، اسی طرح جنات بھی شریر ہوتے ہیں، جو ہے نا شرارتی ہوتے ہیں. اور جس طرح انسان ایک دوسرے کو بعض اوقات نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر جنات بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے قرآن میں یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہی ہے نا، سورہ ناس میں من الجنتی والناس. اب یہ آخری جملہ ہے دیکھا جائے تو قرآن پاک کا، کہ جنوں اور انسانوں سے. اب یہ جو پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ کی، جنات سے جائیں وہاں انسانوں سے بھی ہے. تو انسان میں سمجھتا ہوں خطرناک زیادہ ہے جن سے، لیکن چونکہ جن نظر نہیں آتا تو اس سے خوف ذرا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک، ایک کال لے لیں پھر ساتھ کنٹینیو کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ میں ماریہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے گا، کیا سوال ہے؟ بھائی اپنی صحت کے بارے میں پوچھنا ہے. میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور ایون سے میڈیسن بھی نہیں کھائی جاتی، اگر کھاتی ہوں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی، طبیعت خراب سے مراد کیا مسئلہ ہے؟ مطلب گھبراہٹ، بے چینی اور ہاتھ پاؤں سے ٹھنڈے ہو جانا، کبھی کچھ ہونا کبھی کچھ، سمجھ سے باہر ہے، رپورٹ بھی کلیئر اور سب کچھ. والدہ کا نام بتائیے. پروین. تھوڑا اونچا بولیے گا جی، تھوڑا سا دوبارہ اونچا بولیے گا ذرا. والدہ کا نام پروین بی بی. پروین. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 28 سال. شادی شدہ ہیں آپ؟ جی 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 جی. کتنے عرصے سے یہ معاملہ پیش آ رہا ہے؟ تقریباً 3 سال سے. شادی کے بعد شروع ہوا ہے، شادی سے پہلے بھی ایسا تھا؟ جی، شادی کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے، شادی سے پہلے بھی محسوس؟ بعد میں. ویٹ کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی سر جی. ویٹ کم ہو رہا ہے مسلسل. اچھا جی، آپ یہ بتائیے گا ویٹ میں بھی مطلب آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے، آپ کے وزن میں؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی میری بہن، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا، رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. شاہ صاحب کیا مسئلہ ہے، کیا
وجوہات ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، اگر کوئی معاملہ ہے بھی انشاءاللہ تو رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں فرماتے ہیں شاہ صاحب۔ ہمارے بیٹی اللہ تعالیٰ اپنی کریمی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ بیٹا پریشان نہ ہو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیں اور اسے پانی پر دم کر لیں۔ سمپل یاسین شریف پڑھیں، عمومی طور پہ ہم مبین والی یاسین بتاتے ہیں تو وہ نہیں، سمپل یاسین شریف پڑھیں، ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں 3 مرتبہ، پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کے گلاس کو آپ نے دوپہر تک پینا ہے۔ نماز ظہر کے وقت آپ نے نماز ظہر ادا کرنی ہے، اور نماز ظہر ادا کر کے سورۃ الفتح، یہ ہے 26ویں پارے میں، سورہ فتح کا جو آخری رکوع ہے اس کا پہلا حرف ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ یہ رکوع آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے، شام تک آپ نے یہ پانی پینا ہے، ٹھیک ہے؟ شام سے مراد آپ کی نماز عشاء ہے۔ نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنی ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، 10-10 منٹ کے یہ وظائف ہیں۔ فجر پہ آپ کو شاید 10 منٹ لگ جائیں سورہ یاسین شریف پہ، یہ جو ہے ایک رکوع یہ تو آپ 1 سے 2 منٹ میں پڑھ لیں گی۔ اور پھر نماز عشاء کے وقت آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے، اس پر ہو سکتا ہے آپ کے 5 سے 10 منٹ لگ جائیں، تو سورہ ملک آپ نے پڑھ کے جو 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورہ ہے یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، رات بھر آپ نے وہ پانی پینا ہے۔ 1 ہفتہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 1 ہفتے بعد جس دن میں پروگرام میں ہوں گا آپ نے دوبارہ کال کرنی ہے، آپ کو مزید کچھ وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ کچھ عرصہ لگے گا، آپ کی طبیعت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ لائبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اوکاڑا سے۔ اوکاڑا سے، بتائیے گا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نا استخارہ کروانا ہے کہ ہمارے یعنی نا میرے پاپا نے نیا کام شروع کیا تو اس میں بہت زیادہ مسائل وغیرہ آ رہے ہیں۔ پاپا کا نام بتائیں۔ حاجی محمد یاسین۔ حاجی محمد یاسین، کیا کام کیا شروع؟ اور بھٹے کا کام ابھی شروع کیا۔ بھٹے کا کام، ٹھیک، اس میں مسائل آ رہے ہیں؟ جی مسائل آ رہے ہیں، اور یعنی پہلے حالات کافی بہتر تھے، اب وہ خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ مشکلات وغیرہ آ رہی ہیں۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، دعا گو بھی ہیں اللہ کریم کاروباری معاملات میں آسانیاں پیدا کرے، رزق میں فراوانی عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کے، آپ سب کے۔ باقی شاہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ، جواب سن لیجیے گا اپنے۔ بیٹا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ والد گرامی سے کہیے گا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں وہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی، خیر ہوگی رب کی طرف سے۔ نماز فجر سے قبل لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ 200 مرتبہ پڑھیں۔ نماز فجر کی سنتیں پڑھ لینی ہے گھر میں، اور فرض کی جو دو فرائض ہیں وہ باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ ان بٹوین سنن اور فرائض آپ نے 200 بار اپنے والد گرامی کو کہنا ہے کہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم سے ان کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اور جب وہاں پہ جائیں جہاں پہ کام کرتے ہیں، جو کاروبار ہے ان کا، وہاں پہ دن بھر باوضو رہیں اور یا وہابو یا رضا کو پڑھتے رہیں۔ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دینے کی آج سے نیت کر لیں کہ میں ہر سال اپنے مال کی جو ہے نا وہ جتنا بھی رب نے عطا کیا اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اگر ادا کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ آج سے زکوٰۃ دینے کا عزم مصمم کر لیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ دینا شروع کر دیں، کیونکہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صدقہ تو رد البلا۔ تو انشاءاللہ یہ جو صدقہ دینا ہے یہ دن میں کسی بھی وقت کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، پیشہ ور لوگوں کو نہ دیں، بھکاریوں کو نہ دیں، وہ الگ کر لیں، بعد میں کسی ادارے کو، کسی مسجد کو، کسی مسجد میں تو نہیں سوری مدرسہ کو، یا کسی بیوہ کو، کسی مستحق کو وہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے شروع کر لینا ہے، اور پھر اس کی بہاریں دیکھنی ہے، وظائف کو اور صدقہ کو، دونوں کو آپ نے پیرالل لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں جتنی کال شامل کی گئی ان سب کے لیے، اور ویسے بھی ہمارے تمام دیکھنے والے، سننے والے جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام استخارہ میں. شاہ صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے شاہ جی. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو, کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ شاہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین, استخارہ پروگرام میں ہمارے جتنے بھائی بہنوں نے کالز کی, جن جن مسائل کی وجہ سے پریشان تھے, یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا رب العالمین, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما. یا رب العالمین, جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین, جن بھائی بہنوں نے دعا کے لیے کہا ان کی نیک جائز تمنائیں التجائیں پوری فرما. یا رب العالمین, ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم, کوہ نور چینل کے مالکان, انتظامیہ, سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما. یا رب العالمین, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور اتباع نصیب فرما. یا رب العالمین, ہم سب کو اور ہمارے دیکھنے سننے والوں کو یا رب العالمین حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. گنبد خضرا کی بار بار زیارت نصیب فرما. حج بیت اللہ و زیارت حرمین کی سعادت سے بہرہ مند فرما. یا رب العالمین, ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے مزین و منور فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.